اب یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے نکلنے سے پہلے ایک بات ذرا کلیئر کر دوں۔ گزشتہ ہفتے ہمارے درس کے اندر ایک واقعہ آیا تھا کہ حضور اور حضرت ابو بکر جب غار کے اندر گئے تو وہاں پر جانے کے بعد میں سارے سوراخ حضرت ابو بکر نے بند فرما دیے، ایک سوراخ کھلا رہا، وہاں انہوں نے کیا لگا دیا؟ انگوٹھا لگا دیا۔ تو اندر کیا تھا؟ وہاں پہ سانپ تھا، اس نے حضرت ابو بکر کو کاٹ لیا، ڈس لیا۔ حضور کے چہرے پہ آنسو گرے حضرت ابو بکر کے، حضور نے اٹھ کر کے اپنا لعاب وہاں پہ لگا دیا، وہ سارا اثر ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ آیا تھا۔ یہاں تو میں یہ سنا کر کے نیچے چلا گیا، لیکن یہاں سے نیچے جانے کے بعد میں نیچے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں جو ہے نا یہ واقعہ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی کچھ ہے جو مشہور ہے اس واقعے کے متعلق۔ جو ہمارے ایڈیٹر ہیں ان کا بھی میسج آیا کہ مفتی صاحب اس واقعے کے اندر یہ باتیں اور بتائی جاتی ہیں، آپ اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ اب جو باتیں مزید مجھے پتہ لگی ہیں وہ ذرا سن لیں، ملی جلی ہوئی باتیں وہ ہو سکتا ہے آپ نے بھی کہیں نہ کہیں سن رکھی ہو۔ کیا بتایا گیا؟ یہ بتایا گیا کہ وہ سانپ جو تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا وہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے بیٹھا ہوا تھا اور حضور سے ملاقات کا انتظار کر رہا تھا کہ آخری نبی سفر کریں گے، ہجرت ہوگی، ہجرت کے اندر وہ یہاں آئیں گے اور پھر میں پیغمبر سے یہاں ملاقات کروں گا۔ وہ بیچارہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے وہاں بیٹھا ہوا انتظار کر رہے۔ اب یہاں پر حضرت ابو بکر نے وہاں جا کر کے وہ انگوٹھا لگا دیا، اس کا راستہ رک گیا۔ اب جب وہ راستہ رک گیا اس نے کاٹ لیا، کاٹنے کے بعد جب وہ باہر آیا تو حضور نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو نے ان کو کیوں کاٹ لیا؟ تو اس نے پھر یہ جواب دیا کہ میں نے اتنے سال آپ سے ملاقات کا انتظار کیا اور اب انہوں نے اپنا انگوٹھا میرے راستے میں لگا کے رکاوٹ پیدا کر دی ہے، اس وجہ سے مجھے مجبوری میں ان کو کاٹنا پڑا، باقی کوئی شوق نہیں تھا مجھے کاٹنے کا۔ بھائی سنا ہے یا نہیں؟ ایسا مشہور ہے، یہ مجھے لوگوں نے بتایا گیا ایسا ہے۔ اب ذرا اس کے بارے میں آپ حضرات میرے الفاظ ذہن میں رکھنا کہ یہ جتنا کچھ اس میں جوڑا جا رہا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے تھا، انتظار میں تھا، پھر وہاں ملاقات کے لیے وہ خدمت میں آنے ہی والا تھا کہ وہاں حضرت ابو بکر نے اپنا انگوٹھا لگا دیا، اس کے بعد نکل کر کے اس نے معذرت بھی کی۔ اس واقعے کا دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ذکر نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب میں، کسی تاریخ کی کتاب میں یہ واقعہ اس انداز میں موجود نہیں ہے، اور جب تک اس واقعے کی صحیح سند اگر کوئی پیش نہ کرے اس وقت تک اس کو بیان کرنا یا اس انداز میں ذکر کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جتنا واقعہ ثابت ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ بڑے درجے کے امام ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کی ایک تاریخ کی کتاب ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے البدایہ والنہایہ، عربی زبان میں پوری اسلامی تاریخ لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے جتنا یہ واقعہ نقل کیا صرف اتنا ہے جو میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے سنایا تھا، بس اتنا کہ وہ اندر سانپ تھا اتفاقی طور پہ اور انہوں نے وہاں پیر لگایا، اس نے کاٹ لیا، بس بات ختم۔ اس سے آگے کا کہ وہ انتظار میں بیٹھا تھا، ارے اللہ کے بندو، حضرت موسیٰ کے زمانے سے اگر وہ ویٹ میں تھا تو حضور کے آنے کے بعد غار ثور سے اتر کے وہیں مکہ میں نہ مل لیتا، آ کر کے ایک چکر وہیں کا مار لیتا مکہ کا؟ وہ کیوں وہاں اعتکاف میں بیٹھا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں نا بنا وجہ جو ہیں یہ مشہور نہیں کرنی چاہیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ بات آپ حضرات اچھی طرح سے یاد رکھیے گا۔ پہلی
دوسرا یہ جو میں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اتنا ذکر ہے، یہ تو میں نے کتاب کا نام بتایا، یہ تاریخ کی کتاب ہے، اسلامی تاریخ پہ عربی زبان میں انتہائی زبردست کتاب ہے یہ جو میں نے ابھی ذکر کی۔ اس میں یہ جو مشہور والا واقعہ ہے جو یہ ابھی آپ نے سنا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے وہاں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی سیرت کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، سینکڑوں کتابوں کا ہم نے سیرت کے اندر مطالعہ کیا، اور ہجرت پیغمبر کے بارے میں جس کتاب کے اندر بھی ذکر ملا صرف اتنا ہی لکھا ہوا ہے جتنا وہ آپ نے سنا تھا، اس سے زیادہ جو یہ مشہور ہے میں نے اس کو اس دوران بھی کئی مرتبہ تلاش کر لیا لیکن کسی بھی کتاب میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لہذا جب کوئی وجود نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے اس کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے، لہذا اس والے واقعے کو صرف اتنا ہی ذکر کیا کریں جتنا بھی میں نے بتایا، اس سے زیادہ ہی اپنی طرف سے جوڑنا غلطی کہلائے گی۔ سمجھ میں آ گیا آپ حضرات کو؟ تو بس اتنا واقعہ، تو لوگوں نے یہ اس کے اوپر اپنی طرف سے بنا کر کے جوڑ کے اور پھر وہ اتنا لمبا چوڑا واقعہ کر دیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔